کمر کی حالت بھی دیکھیں. کمر یہ سمجھ لیجیے کہ آپ کی ڈائلسس ہو رہی ہے, شولڈر کے لیے بھی, پیٹ کے لیے, گیسز کے لیے, اور آپ کی شوگر کے لیے بھی. منزل کو ڈھونڈتے ہو نا, منزل نہیں ملے گی آپ کو. سفر ہے, اور اس سفر کو کیا کرنا ہے؟ آسان بنانا ہے. اس آسان سفر کے لیے آپ کیا کرو گے کہ پتھر کے روڑے اور سونے چاندی کے اگر آپ نے پہاڑ بنا لیے تو وہ سفر تو اور زیادہ مشکل ہو جائے گا نا. سفر میں آسانیاں کرتے ہیں, جب بھی ہم جاتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھتے ہیں, زیادہ نہیں رکھتے. کہ ٹرین کا سفر ہے, جہاز میں 30 کلو سے زیادہ جو ہے اٹھانے کی اجازت نہیں ہے, ٹرین میں اتنا لے کے جائے, کہیں پہ پرائے گھر میں جائیں, کسی جگہ اور جائیں, تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہے تاکہ سفر میں ہم تھوڑی چیزیں رکھیں تاکہ سفر کو آسان بنائیں. زندگی سفر ہے, اور اس سفر میں ٹوٹلی آپ کے امتحانات ہیں, درجات ہیں. وہ درجات ملتے رہیں گے, وہی درجات یہاں پہ لکھے جا رہے ہیں. اس سفر کو ہم نے آسان اور دوسروں کے لیے بھی آسان بنانا ہے. اصل چیز اپنے لیے نہیں ہے. جب آپ دوسروں کے لیے کریں گے, یہ جو کرما ہوتا ہے نا, کرما جس کو مکافات عمل کہتے ہیں, لا آف ریفلیکشن, جو آپ کرو گے واپس لوٹ کے آپ کے پاس آئے. کرما یہی ہے. یوگ بھی یہی سکھاتا ہے, یوگ کا بیسک بھی یہی ہے. ہم لوگوں نے صرف ایکسرسائز سمجھ لی ہے نا, یوگ کی ایکسرسائز نہیں ہے. چلیں جی, وہ لسی کا کسی زمانے میں وہ ہم کرتے تھے. کس نے دیکھا ہے ماں دادا دادی کو؟ کس نے دیکھا, ذرا بتائیں مجھے. میں نے تو اب دادی کرتی تھی تو میں وہاں سے نکال کے ہم وہ کھاتے تھے. چلو وہ کرتے ہیں. یہ 50 مرتبہ گنا ہے آپ نے. اپنے کمر کی حالت بھی دیکھیں. کمر یہ سمجھ لیجیے کہ آپ کی ڈائلسس ہو رہی ہے, شولڈر کے لیے بھی, پیٹ کے لیے, گیسز کے لیے, اور آپ کی شوگر کے لیے بھی. جب آگے لے کے جائیں تو ہاتھوں کو کھولیں, پیچھے بند کریں مٹھی کو, اور ادھر دوسری سائڈ پہ آنکھوں کو, بال کو لے جائیں, آنکھوں کو. یہ آنکھوں کی ایکسرسائز بھی ہو رہی ہے. اور سانس پہ توجہ, ناک سے سانس لیں, ناک سے نکالیں. ایک سائڈ پہ سانس لیں, دوسرے پہ نکالیں, ردھم کے ساتھ. لاجواب ایکسرسائز ہے, میری ڈیلی روٹین ہے یہ. کمر کے لیے, کمر کو, آپ کے کڈنیز کے لیے آپ کو انشاءاللہ پتھری نہیں جمے گی. 2 گلاس پانی پینے کے بعد چلتے رہیں, کم سے کم 50 مرتبہ کریں. ہاضمے کے لیے, پیٹ کے لیے, شولڈر کے لیے. ریلیکس. اب بستریکا کریں گے. بستریکا ہے یہ بریدنگ ہے, ٹھیک ہے نا. یہ انرجی جو ہے نا لینے کی لاجواب ایکسرسائز ہے بستریکا. جب اوپر جائیں گے تو ہاتھ اوپر کھول کے ایسے کسی چیز کو پکڑ کے جیسے لے کے آ رہے ہیں, اور جھٹکے سے ایسے جھٹکے دیں گے. ناک سے سانس لیں, ناک سے نکالیں. یہ 30 مرتبہ. ریلیکس. یہ آپ کی سائنسز, یہ جو ناک کے مسائل ہیں, ناک کی ہڈی بڑھ جانا ہے, میری خود بڑی ہوئی ہے, اس کے لیے مفید ہے. جس کی سانس رکتی ہے, ناک کے جو مسائل ہے, ENT کے مسائل ہے, گلے کے گدود, اس کے لیے خصوصاً جس کو جو ہے گلے کے جو ہے تھائرائڈ کا مسئلہ ہے, اس کے لیے مفید ہے. اور لنگس کو تو ویسے ہی کھولتی ہے. لمبے آپ سانس لے رہے ہو, ماشاءاللہ بہترین پرسکون اب جگہ پہ آب و ہوا میں, تو لنگس کو تو ویسے ہی کھولتی ہے. تو یہ لاجواب انرجی لینے کی ایکسرسائز ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ جس کو ہائی بلڈ پریشر ہے, تھوڑا احتیاط سے کرے, لیکن آہستہ. وہ اس طرح سے ہائی BP والا تھوڑا سا آرام کے ساتھ کرے. اس کے 3 ہوتے ہیں. اس کا یہاں رکھ کے بھی کیا جاتا ہے. یہ بھی بستریکا. اور دوسرا ہاتھوں کو پیچھے. ایک نکتہ سمجھیں, سانس لیتے ہوئے, کیونکہ ہمارے ناک کے اندر چھوٹے چھوٹے سیلز ہوتے ہیں, اگر آپ ایسے کریں گے ان سیلز میں
ڈیفیکٹ آئے گا ان میں تھوڑی سی تکلیف آئے گی اور وہ آپ کے ناک میں مسئلہ کریں گے. اس لیے کبھی بھی سانس کو لیتے ہوئے آپ زور سے نہیں لیں گے, ردھم کے ساتھ. اگر آپ نے ایسا نہیں کرنا ورنہ ڈیمیج آ جائے گا, آپ کے سانس کے مسئلے شروع ہو جائیں گے. اس لیے کبھی بھی سانس لیتے ہوئے ردھم میں. یہ بصری کا تھا. انولوم ولوم سکھاتے ہیں انولوم, یہ ناک سے, یہ اس میں ناڑی شودھن بھی ہوتا ہے, انولوم ولوم بھی ہوتا ہے. انولوم ولوم ہوتا ہے الٹرنیٹ بریتھنگ. یہ سنسکرت کے نام ہے. یہ سنسکرت کا نام یہ کوئی ہندوؤں کا نہیں ہے, ہندوؤں کا مذہب نہیں تھا سنسکرت, وہ تو پرانا 7000 سال پہلے کا ہے. وہ زبان کے ہیں, زبان سندھی کے الفاظ اپنے ہیں. اگر کسی چیز میں آ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے. انگریزوں نے اپنے نام لے دیے الٹرنیٹ بریتھنگ, اب وہ کہہ لیں. اس لیے کوئی یہ ہندوؤں کا کوئی مذہب کا یہ اچھی چیز کو آپ اپنی جگہ پہ لے آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ ہندوؤں کی چیز ہو گئی. نہ نہ نہ, یہ خالص انسانیت کی چیز ہے, انسان کو صحیح صحت مند بنانے کی چیز ہے تاکہ معاملات صحیح ہو سکے, عبادات صحیح کر سکیں, اخلاقیات صحیح ہو جائیں. یوگ کا مطلب ہی ہے, یوگ کا مطلب ہے جوڑنا یا جڑنا. اس سے زیادہ بہترین لفظ آپ کو ایک ڈکشنری میں ملے گا کہیں پہ, جڑنے والا یا جوڑنے والا. میں نے تو ریسرچ کیے, کوئی بھی اس سے بہتر لفظ ہی نہیں ملا. جوڑو یا جوڑو, لاجواب ایک لفظ ہے. تو اس لیے اس لفظ کا عنوان کے حساب سے یوگ بھی یہی ہے کہ آپ جڑو, اپنے جسم سے جڑو, عبادات سے جڑو, اللہ سے جڑو, رشتہ داروں سے جڑو یا جوڑو. کتنا پیارا لفظ ہے یوگ. لفظ اصل میں اصلی لفظ ہے یوج, جے, لیکن وہ تھوڑا سا تبدیل ہوتے ہوتے یوگ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. یوگ کے بعد انگریزوں نے پھر اس کو یوگا کر دیا. ایکچوئل لفظ ہے یوج. یوج کو چھوڑ دیں, ہم آپ یوگ لے لیں. ٹھیک ہے نا. یوگ کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب ہم بسم اللہ کر کے اسٹارٹ کیا, سبحان اللہ الحمدللہ کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو دعائیں دے رہے ہیں, پھر اسلامی کہہ لیجئے. کوئی بھی اس میں کوئی بھی چیز غیر اسلامی نہیں ہے. انہوں نے اپنی طرف سے ڈال دی ہے ہندوؤں نے, تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہندو ہو گئی. اچھا جی, دوسری میری پسندیدہ ایکسرسائز ہے, یہ بھی میری ڈیلی روٹین میں ہے. 84,000 پوسٹروں میں میری سب سے زیادہ. دیکھیں, جو آپ کو فائدہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آ رہا ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کرتب بازی کریں. ہمیں کرتب بازی اس عمر میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کس کو دکھائیں گے؟ ہمیں صرف صحت مند رہنا ہے. یہ ان کا جسم اللہ تعالیٰ نے, انہوں نے یوسف بھائی کا بنایا ہے, ماشاءاللہ انہوں نے محنت کی ہے, محنت سے بنایا ہے. کہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی بھی کر لیتے ہیں جو میں نہیں کر سکتا. ایسا ہوتا ہے. استاد کا مطلب ہے استاد نے آپ کو گائیڈ لائن کیا, سکھایا. شاگرد کو پائلٹ بن جاتا ہے, استاد تو ٹیچر پرائمری رہتا ہے. اس کا مطلب کہ استاد وہ اس سے آگے نہیں بڑھ گیا, لیکن وہ اگر استاد پرائمری نہیں سکھاتا تو وہاں تک صحیح بیس بنیاد نہیں رکھتا تو وہ پائلٹ بھی نہیں بنتا. اس لیے ان کا بیس بنیاد اچھا ہے اور بادب ہے. میں چاہوں گا ایک مرتبہ پھر ان کے لیے تالیاں. اللہ تعالیٰ ان کے دین دنیا آخرت کی بھلائیاں دے. ہماری دعائیں ہیں. آپ کا سیدھا ہاتھ لیفٹ گھٹنے پہ آ جائے, اب لیفٹ لے جائیں اور پیچھے لے